اور پروگرام کوئی لمبا چوڑا نہیں، بڑا ہی سخت پروگرام ہے۔ مجھے 7:25 منٹ تک کہا گیا کہ اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ یہ تمہید تھی۔ قرآن کریم کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 8-10 حقوق ہیں، لیکن میں نے ان میں سے وقت کی نزاکت اور قلت کو دور رکھتے ہوئے 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے حقوق قرآن کے حوالے سے رکھی ہیں۔ سب سے پہلا قرآن کریم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ واقعتاً وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل فرمائی، اور بالکل اسی طرح یہ قرآن کریم ہمارے پاس آج تک محفوظ ہے اور چلا آ رہا ہے۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان کی یہ کتاب وہی ہے۔ اور نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور نہ ہی اس کے 29 پارے ہیں اور نہ ہی اس کے 31 پارے ہیں، یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اور اس کا اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کریم ہر قسم کی تغیر اور تبدل سے بالکل محفوظ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے پاس رکھی ہے، اور یہ اعزاز میرے بھائیوں صرف قرآن کریم کو حاصل ہے۔ سابقہ جتنی کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور دیگر صحائف آسمانی ہیں، وہ اللہ نے ان کو نازل فرمایا، لیکن حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری صرف قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کو شروع سے لے کر آج تک کہ جو لوگ قرآن کریم کے بارے میں تبدیلی کے خواہشمند تھے، پروگرام تھے، ارادے تھے پورے، وہ بالکل کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ قرآن کریم اسی طرح بالکل محفوظ ہے اور چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک بات کتابوں میں ملتی ہے کہ حجاج بن یوسف، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بڑا ظالم آدمی تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لیا کہ قرآن کریم کے جو اعراب وغیرہ ہے یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ ان کے پاس انطاکیہ ایک بستی ہے، اور جہاں حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے گئے، اور یہ دونوں حضرات چونکہ مسافر تھے اور انہوں نے وہاں جا کر کھانا طلب کیا۔ ہمیں بھوک لگی ہے، سفر کرتے ہوئے بہت کا زمانہ نہیں تھا، فَأَبَوْا أَن يُضِيفُوهُمَا، ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح کے لوگ تھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس واقعے کو قرآن کریم نے جب اللہ نے بیان کروایا فَأَبَوْا أَن يُضِيفُوهُمَا، کہ ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے بالکل انکار کر دیا۔ اب یہ ان کی شکایت ہے نا، حجاج کے زمانہ میں اس بستی کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا حجاج کو آپ مہربانی کریں کہ آپ اس وقت مسلمانوں کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، آپ تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، ہماری یہ شکایت قیامت تک رہے گی، قرآن نے تو قیامت تک رہنا ہے، اس لیے آپ کتنی تبدیلی کریں۔ فَأَبَوْا أَن يُضِيفُوهُمَا، با کا نقطہ نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیں اور ایک نقطہ اور بڑھا دیں، یہ لفظ بن جائے گا فَأَبَوْا أَن يُضِيفُوهُمَا۔ ترجمہ کیا بن جائے گا؟ ان لوگوں نے خوب مہمان نوازی کی، صرف ایک نقطے کا اضافہ کرنا ہے نا، باقی ایک نقطہ نیچے والا اوپر کر دینا ہے، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ آپ کو نذرانے، ہدیے، تحفے، ساری چیزیں لے کے ہم آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حجاج نے کہا ٹھیک ہے، 10 لوگ کو وقت تھا کہ آپ یہاں ٹھہرو۔ گھر گیا اور تلوار اٹھا کے لے کے آیا اور 10 لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے کہا حجاج نے میں جتنا کیا گزرا ہوں، تمہیں یہ جرم کیسے میرے بارے میں یہ قرآن کریم میں تبدیلی کر سکے گا؟ میں بالکل تبدیلی نہیں کر سکتا، بلکہ جو تبدیلی کا مطالبہ تم لے کے آئے ہو مجھے اتنا برا لگا، اور تلوار اٹھائی اور 10 لوگوں کے ساتھ نام سے جدا کر دیے۔ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر نہ تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شکیب السلام ایک مورد گزرا ہے،
انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ 1900 تقریباً 6 کی بات ہے کہ اس طرح ہوا کہ آسمانی کتابیں تورات، انجیل، قرآن کریم ان کی نمائش کر رہی ہے مصر سے، اور اس نمائش کے اندر ایسا کیا گیا کہ قرآن کریم، تورات، انجیل جو اس وقت کی چھپی ہوئی تھی 1906 تھا، اور جو اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی اس سے مثلا 10 سال 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، اور اسی طرح قرآن کریم کے نسخے بھی رکھے گئے، تورات اور انجیل کے نسخے بھی رکھے گئے۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تورات اور انجیل، بڑی عجیب کیفیت کہ آج جو تورات اور انجیل چھپی ہے اس سے 10 سال پہلے چھپنے والی تورات اور انجیل جو ہے وہ اس سے نہیں ملتی، تبدیلی ہے۔ اس سے پیچھے کی طرف جائیں نہیں ملتی، اس سے پیچھے کی طرف جائیں تو بالکل مطابقت نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا فرق قرآن کریم کو اٹھایا 1906 میں چھپنے والا قرآن کریم، اور اس سے 10-20 سال پہلے، 50 سال پہلے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا چھپنے والا مصحف و نسخہ، اور اس کو بھی سامنے رکھا گیا 1906 سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جتنے قرآن کریم جو ان کو آپس میں ملایا گیا، کہیں ایک حرف اور نقطے کا فرق بھی نہیں پایا گیا، بالکل ایک جیسا ہے۔ یہ ہماری قرآن کریم اللہ کے اسلام کی اقامت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری کو اپنے پاس رکھی ہے، چنانچہ روح سے بڑی کوشش کی قرآن کریم کو دین اسلام کو معاملہ دبانے کی، مٹانے کی۔ لمبا عرصہ 70 سال سے زائد قابل ریا ان ریاستوں کے اوپر، اور وہاں مسلمانوں کے اوپر پابندی تھی کہ قرآن کریم نہ رکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ مساجد، بلکہ مساجد کو استقبال خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، دفاتر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب روس کا حکومت دھوتی بولتا تھا، اور اس کا پروگرام یہ تھا کہ میں قرآن کریم کو کیا کر دوں گا، مٹا دوں گا، معاذ اللہ۔ اس وقت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اللہ ہی اس کے محافظ ہے، بھلا جس کے اللہ محافظ ہے اس کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ مٹانے والے خود تو مٹ سکتے ہیں لیکن وہ مٹا کبھی بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ روس کے جانے کے بعد اب حفاظ میں ہمارے ملک میں کتنے ہیں، اب ان کا مقابلہ رکھا گیا سمرقند اور بخارا کے علاقوں میں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حسن قرات کا ایک مقابلہ رکھتے ہیں اور 3 دن کا پروگرام رکھتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے نا۔ اب جیسے یہ ترغیب کی ایک مجلس ہے، آمین کی تقریب کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں نا، ایک لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے، ترغیب بھی ہوتی ہے، اور دوسرا آنے والے ایسا وقت وغیرہ ان کے لیے اکرام بھی ہوتا ہے، اور مدرسے استاد کی کارکردگی بھی سامنے لی جاتی ہے۔ چنانچہ اب یہ پروگرام رکھا گیا محفل حسن قرات، ہمارے پاس گینے چنے کوئی حافظ شاید بیرون سے لے آئیں گے، اپنے ملک کے اندر تو نہیں ہوں گے، لیکن ہم ان کو کیا کریں گے، گینے چنے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے تو لوگوں کے لیے ترغیب ہوگی، اور پھر آخر نام لکھنا شروع کیے، یعنی اب روس لیا گیا ہے اور قرآن کریم رکھنے کے اوپر بھی پابندی ہے۔ چنانچہ اب قرآن کریم کے پڑھنے کے اوپر پابندی، رکھنے پر پابندی، بالآخر وہ نام لکھا گیا حفاظ کا جنہوں نے آخر کیا کرنا تھا، قرآن کریم سنانا تھا، حافظ اور اسی طرح قاری صاحبان۔ بالآخر جب وہ وقت آپ پہنچا مقابلے کا، 8000 حفاظ کی لسٹ اور فہرست بن چکی تھی، اور سٹیج سیکٹری کو اعلان کرنا پڑا، کیونکہ ہمارا گمان تو یہ تھا کہ گنے چنے چند حافظ ہوں گے، پتہ نہیں اتنے حافظ کہاں سے کیسے آ گئے۔ پھر جب تحقیق کی پتہ چلا کہ روس کی طرف سے پابندی تھی، اور درزی تھا بظاہر وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ساتھ بچوں کو بٹھا کر اس کو کیا کر رہا ہے، وہ کپڑے سکھا رہا ہے، حقیقت میں اس کے سینے میں قرآن اتارتا ہے، ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے، اور بظاہر بچوں کو ساتھ بٹھا کر وہ وہاں اس کو ٹریکٹر میں ڈرائیونگ سکھا رہا ہے، حقیقت میں اس کے سینے کے اندر قرآن کریم کو اتار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کی ذمہ داری کی ہے، مٹانے والے مٹ گئے، اور قرآن کریم قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ میرے حضرت میرے شیخ حضرت ذوالفقار حسن نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ہماری بھی ایک مجلس تھی کئی دن کی۔ اب وہ چونکہ حضرت بہت بڑے انجینئر ہیں،
اور اس حوالے سے مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ اگلے دن اس طرح کرتے ہیں کہ جب درمیان میں تھوڑا وقفہ آئے گا نا تو ہر مذہب والا اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کرے گا، لوگوں کو سنائے گا۔ جب اگلا دن آیا تو حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ پڑھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، پڑھنے کے لوگوں کا مجمع تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے انگلش میں اس کا ترجمہ نقل کیا۔ اب اگلی بار یہ آگے عیسائی کہ جی آپ انجیل سنائیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے انگریزی زبان میں انجیل سنی۔ حضرت فرماتے میں نے روکا، میں نے کہا شرط یہ طے ہوئی تھی کہ ہر آسمانی مذہب والے جو کتاب جس کے پاس ہے، آسمان سے جو کتاب اتری ہے وہ اپنی اس ترتیب کے مطابق کتاب کی تلاوت کرے گا۔ میرا سوال یہ ہے کیا انجیل انگریزی زبان میں اتری تھی؟ کہنے لگا کہ نہیں تھی، انگریزی میں نہیں، وہ تو سریانی اور عبرانی زبان میں۔ آپ اس کتاب کے اندر تلاوت کریں نا، خاموش۔ چنانچہ وہ بات خاموش رہنے کے بعد اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ صحیح حالت کے اندر انجیل ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہودی کو بلا کیا گیا، یہودی بھی انگلش کے اندر تورات پڑھنے لگا، پھر آپ نے اس کو بھی روکا دیا، اس سے بھی اعتراف کرنا پڑا کہ ہمارے پاس اصل جیسے انجیل تورات اتری ہے، ہمارے پاس اس شکل کے اندر تورات موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ قرآن کریم کو بھی اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی، اور پھر حفاظت کے لیے یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظ کا اور مدارس کا انتخاب کیا۔ اس میں ایک ضمنی طور پر بھی اشارہ ہے کہ جب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے دی ہے تو گویا کہ مدرسوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اللہ نے دی ہے۔ یہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، آنے والے ہر حکمران نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں